کہ یہ جو آپ کی پالیسی ہے اس پالیسی کے بھیانک نتائج نکل سکتے ہیں، بھیانک نتائج جو بھارت کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے۔ میں واضح الفاظ میں بتا دینا چاہتا ہوں، بھارت کو ہم وارن کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی یہ پالیسیاں جو ہیں جموں کشمیر کے بارے میں، یہ سامراجی پالیسی ہے، طاقت کا بے تحاشا استعمال ہے، آپ حقائق کو بڑی بے رحمی کے ساتھ نظر انداز کر رہے ہو، اور اس کے بہت بھیانک نتائج نکلیں گے جس کا آپ اب تصور بھی نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ جو ایک پوری قوم کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں، تو اس کا بہرحال اس کے بہت بھیانک اور ناقابل تصور نتائج نکلیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم بہرحال پاکستان جموں کشمیر کے مسئلے کا ایک فریق ہے، وہ بھی اپنی طرف سے بہت سی کوششیں کر رہے ہیں، اور ان کی سفارتکاری جو ہے وہ بھی بہرحال کام کر رہی ہے، اور خود بھی ان کے سٹیٹمنٹس وغیرہ جو آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ ایسی صورتحال ہے جس صورتحال میں ہم کو بہرحال اپنی جدوجہد جاری رکھنے کا عزم کرنا ہے، اور ہمارا عزم یہ ہے کہ بھارت اگر ہمیں پورا ملک جاگیر میں بھی دے دے اور ہمیں وزارت عظمیٰ کی کرسی بھی پیش کرے، لیکن ہم انشاءاللہ بکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، سرنڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ، پوری قوم ہماری انشاءاللہ۔ اور پھر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ ایک قوم کو دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کا آپ کو احساس کرنا چاہیے۔ اور یہی ہے آج ہمارا پیغام۔ تو یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، ان باتوں کا بہرحال ہمارے پاس اس کے بغیر کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ہم احتجاج کریں اور احتجاج پرامن ہو۔ یہ میں آپ کو ایک اور بات یقین کے ساتھ کہوں گا کہ حالات کچھ بھی ہوں، بھارت کتنا بھی تشدد کرے، لیکن ہم نے جو پرامن جدوجہد کا راستہ اختیار کیا ہے، ہم اس پر انشاءاللہ چٹان کی طرح ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہر حال میں پرامن جدوجہد کو جاری رکھیں گے، اور جو بھی الزام ہوگا تشدد کے استعمال کا وہ بھارت کے سر لگے گا، طاقت کے استعمال کا، گولیاں چلانے کا، لاٹھی چارج کرنے کا، ٹیئر گیس شیلنگ کرنے کا، جیل بھرنے کا، گرفتاریاں کرنے کا، جیلوں میں سزائیں دینے کا، تشدد برتنے کا۔ ابھی ہمیں کارگو میں ہمارے مسعود صاحب کو کئی ہفتوں سے رکھا گیا ہے، کوئی جواز نہیں ہے اس کا۔ فیروز صاحب ان کے کارکن ہیں، ان کو اتنا پیٹا گیا ہے کہ ان کا بازو توڑ دیا گیا ہے۔ اسی طرح باقی لوگوں کو جو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، گھروں میں گھس کر۔ ابھی اخبارات میں آج میں نے پڑھا، عید کل جو پلوامہ میں مظاہرہ ہوا تھا، پلوامہ میں مظاہرے میں دکانداروں نے دکان بند کیے، لیکن دکانیں کھول کر، شٹر کھول کر آرمی والے دکانوں کے اندر گھس کر ان کو پیٹ رہے ہیں۔ آپ اس تشدد کے بارے میں آپ بتائیے کیا کریں گے ہم؟ یا تو سرنڈر کرنا ہے، بھائی بھارت کو کہیں کہ بھائی آپ کے پاس بڑی طاقت ہے اور آپ 5واں ملٹری پاور ہو گلوبل لیول پہ، ہم آپ کے سامنے سرنڈر کریں گے، لیکن ہم کبھی سرنڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ کبھی جانیں دیں گے، لیکن بھارت کے فوجی تسلط کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اس کو کبھی لیجیٹیمیسی عطا نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے، اور اس عزم کا مظاہرہ ہمارے جوانوں نے بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے، اور ہم اپنے جوانوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہداء کے لیے، شہداء کے ورثاء کے لیے، شہداء کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول کرے۔ ان کے لواحقین اور متوسلین کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے صبر جمیل کی توفیق مانگیں گے، اور یہ جو ہمارے قیدی حضرات ہیں جیلوں میں، ان تک بھی ہم یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہم انشاءاللہ آپ کی قربانیوں کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ اس 5 ماہ کے عرصے میں جو جدوجہد چل رہی ہے، میں نے آپ سے کہا کہ سب لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا ہے، یہاں تک کہ ہمارے جو حریت قائدین ہیں دوسرے حضرات، انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہم ایک ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ بھائی ہم میں یکسوئی ہونی چاہیے اس کاز کے لیے، اور یہ جو قربانیاں دی جا رہی ہیں، میں ایک بار پھر اس کو واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ کسی شخصیت کے ابھار کے لیے نہیں ہے، حاشا وکلا، کبھی نہیں، یہ ایک کاز کے لیے۔ ہمارا کاز
مبنی بر صداقت ہے، ہمارا کاز صحیح ہے، ہمارا کاز جائز ہے، اور ہم جو یہ جدوجہد کر رہے ہیں بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف، یہ ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور ہم اس عبادت کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی بندگی کا طریقہ اور راستہ اختیار کیے رہو جب تک کہ تم پر یقین کی گھڑی آ جائے۔ یقین کی گھڑی کا مطلب ہے کہ جب تک آپ پر موت آ جائے اس وقت تک آپ اپنا یہ عبادت کا جو آپ کا طرز عمل ہے، راستہ ہے، اس کو آپ اختیار کیے جائے۔ ہمارے لیے یہی اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے یہی قابل قبول راستہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی اور نمونہ عمل انشاءاللہ ہم قبول نہیں کریں گے، نہ اپنائیں گے، اور نہ اپنے گول کی حیثیت سے سامنے رکھیں گے۔ یہی ہے کہ بھائی ہم ایک جنوین کاز کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہندوستان یہاں ایک جابر قوت ہے، ایک ظالم قوت ہے، اور وہ یہاں ظلم کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، اور اس کے خلاف ہم انشاءاللہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور پرامن طریقے سے انشاءاللہ ہم کسی اشتعال میں آ کر اپنا راستہ نہیں بدلیں گے، اپنا پرامن طریقہ نہیں بدلیں گے انشاءاللہ۔ میں پورے واضح غیر مبہم الفاظ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے پروگرام دیا ہے، اس پر سوچا ہے ہم نے کہ جو 24 نومبر کی تاریخ ہے بدوار، اس روز پرامن ہڑتال رہے گی، اور ہم سب لوگوں سے دردمندانہ اپیل کریں گے کہ حکومت جو ہے وہ بہت سرمایہ خرچ کر رہی ہے، کبھی ہمارے سومو والوں کو خرید رہے ہیں، کبھی بس والوں کو خرید رہے ہیں، کبھی آٹو والوں کو خرید رہے ہیں، کبھی ملازموں کو، تو بہرحال وہ تو ان کے بکے ہوئے ہیں ہی، ان کو بھی وہ ان کے پاس اپنی گاڑیاں بھی ہیں، لیکن بہرحال ہم ملازموں سے بھی دردمندانہ اپیل کریں گے کہ یہ کاز ہمارا نہیں ہے، ہم کسی اپنے جاگیر کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم کرسیوں کے نہیں لڑ رہے ہیں، ہم غلامی کی لعنت کے خلاف لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے بچوں کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم آپ کے بچوں، آپ کی نئی نسل کے روشن مستقبل کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اس لیے آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ اس جدوجہد کا ساتھ دیں۔ اور پھر جمعہ جو ہے، جمعہ کو پرامن نماز کے بعد پرامن احتجاج ہوگا، اور ہم آج پہلی بار اور پہلے مرحلے کے طور پہ سری نگر میں عیدگاہ میں ایک سمبل تعمیر کرنے کے لیے جو شہداء کے لیے کی یاد میں ہو، اس روز اس کا آغاز ہوگا، اور پہلا مرحلہ نماز کے بعد وہاں جایا جائے گا انشاءاللہ، اور وہاں اینٹیں لے کر ایک ایک اینٹ لے کر سب جائیں گے، اور وہاں اس دیوار کی بنیاد رکھی جائے گی جو شہداء کی یاد میں وہاں تعمیر کی جائے گی۔ اور ایک اور بات جو میں خصوصیت سے عرض کروں گا کہ حکومت ایک طرف تو سرمایہ خرچ کر رہی ہے، اور دوسری طرف لالچ بھی دی جا رہی ہے، ڈیولپمنٹ ورکرز کی لالچ دی جا رہی ہے۔ میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے شہداء کی قیمت کوئی، اگر آپ سڑکوں پہ سونا بھی بچھا دیں گے، اور اگر آپ سونے اور چاندی سے ملا کر یہ فلائی اوورز بناؤ گے، تو یہ ہمارے شہداء کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ ڈیولپمنٹ ورکرز کا جو فریب دے رہے ہیں، اس فریب کو ہمیں رد کرنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور بات جس کا آج ہی سے جس کے لیے تیاری ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ پنچایتی انتخابات میں کئی لوگ پھر اپنے شہداء کے خون کے ساتھ غداری اور بے وفائی نہ برتیں، اور جو آج ہی سے یہ ذہن بنایا جائے کہ پنچایتی انتخابات ہوں، ٹاؤن ایریا کے انتخابات ہوں، میونسپلٹی کے انتخابات ہوں، جو قوم آزادی کے لیے لڑ رہی ہو اس قوم کو ان لوگوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے جو اس کی آزادی کے چھیننے کے مجرم ہیں، جو اس کے جوانوں کا خون بہانے کے مجرم ہیں، جو عزتیں اور عصمتیں لوٹنے والے ہیں، جو ہماری بستیوں کو اجاڑنے والے ہیں، جو ہمارے جوانوں اور بزرگ قائدین اور لیڈروں کو جیلوں میں سڑا رہے ہیں، ان کو ووٹ دینے کا، ان کو سپورٹ کرنے کا، اور ان کے کسی پروگرام کا ساتھ دینا، یہ کسی آزادی پسند اور برسر جدوجہد قوم کو زیب نہیں دیتا ہے۔ تو یہ جمعہ کو پرامن مظاہرے ہوں گے نماز کے بعد، اور پھر عیدگاہ جا کر شہداء کی یاد کے لیے تعمیر کی جائے گی ایک دیوار، اور پھر سنیچر کو پھر ہڑتال ہوگی، سنیچر 27 کو پھر ہڑتال ہوگی، پرامن ہڑتال۔ اور پھر میں اپیل کروں گا
کہ یہ ہڑتال رسم نہیں ہے، اس کو رسم نہ بنائیے اور اس کو کسی بھی حیثیت سے کمزور نہ ہونے دیجیے۔ میں ٹرانسپورٹ والوں سے، آٹو والوں سے، سومو والوں سے اور یہ جو گاڑیاں چلنے والی ہیں پرائیویٹ ٹرانسپورٹ والوں سے بھی ہمارے لوگ نکلتے ہیں۔ ہر کو آج بینک والوں نے چونکہ قرضے پر سود پر گاڑیاں دینا شروع کر دیا ہے اور انسٹالمنٹ بڑی آسان ہے انسٹالمنٹس پہ، تو بڑی گاڑیاں ٹھیک ہے بھائی آج کے دور میں تو بہرحال انکار نہیں کیا جا سکتا کہ گاڑی کو لکشری میں شمار نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک ضرورت ہے وقت کی، لیکن بہرحال جس دن ہڑتال ہو ہمارے گاڑی والے لوگوں کو بھی پرہیز کرنا چاہیے کہ گاڑیوں میں وہ نکلتے ہیں اور پھر ہڑتال کو متاثر بناتے ہیں، تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہڑتال ہمارے لیے بہرحال میں آپ کو یہ بات بھی کہہ دینا چاہوں گا کہ ہم ہر ہفتے یعنی جب بھی ہمیں پروگرام دینا ہوتا ہے ہم ساری صورتحال پر گہری نظر رکھ کے فیڈ بیک حاصل کر کے ہم پروگرام دیتے ہیں، یوں ہی کوئی پروگرام نہیں دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہڑتال اگر پہلے زیادہ تھی اب ہم اس کو کم کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سہولت بھی مل جائے، اور ہڑتال ہمارے لیے کوئی مستقل طریقہ کار نہیں ہے، اس میں ہم آئندہ انشاءاللہ تبدیلی لاتے رہیں گے۔ لیکن جدوجہد جو ہے، احتجاج جو ہے، بھارت کے فوجی قبضے سے آزادی جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے، ہم اس میں کبھی انشاءاللہ کمزوری کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ صرف یہ ہے کہ قوم نے جس طرح آج تک ایک یکسوئی کا اعتماد کا مظاہرہ کیا ہے اس کو زک نہ پہنچنے پائے اور اس پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا جائے۔ جو قوم قربانیاں دے کر ان قربانیوں کی حفاظت کرنا جانے اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، اور جو قوم استقامت کا مظاہرہ کرے اپنے جنون کاز کے لیے اس کو بھی دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے۔ اس طرح میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا، اور اس طرح ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں جو پیغام آپ کی وساطت سے لوگوں تک پہنچنا چاہیے اس میں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔